یہ منزل فکر اجاگر کرنی ہے اور سب دنیا تک یہ بات پہنچانی ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ولی عہدی قبول کی تھی اس میں شرط رکھی کہ تمہاری پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، میں صرف امور مذہبی میں ولی عہدی قبول کر رہا ہوں۔ یہ امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ وہ غلام ہوتا ہے کہ جو پالیٹکس میں بھی جا کے منسٹر بن جاتا ہے، امام ہوتا ہے جو ہر جگہ دین کا محافظ ہوتا ہے۔ علی ابن یقین وزیر بن سکتے ہیں، ہم نہیں۔ وہ غلام ہے۔ امام کا سٹیٹس یہ نہیں ہوتا۔ امام کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ امور سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، صرف امور دین کے لیے وہاں موجود رہیں گے۔ ایک اور صاحب انہوں نے ایک عجیب جملہ نقل کیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں میں امام کے بیت الشرف پہ پہنچا، امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور میں دیکھتا ہوں رات ہے تاریک، جب امام تکبیرۃ الاحرام یا دیگر تکبیرات کے لیے رفع یدین فرماتے ہیں تو یہ پانچوں انگلیاں ایک ہاتھ کی، پانچوں دوسرے کی، یہ 10 شمعیں بن جاتی۔ قنوت میں ہاتھ جاتے ہیں تو یہ انگلیاں نہیں رہتی، مشعلیں ہوتی، پھر ہاتھ نیچے آتے ہیں تو انگلیاں ہوتی۔ میں دم بخود رہ گیا کہ یہ کیا ہے؟ اٹھتی ہیں تو شمعیں، بیٹھتی ہیں تو انگلیاں، اور میں بڑا حیران ہوں۔ اب میں یہاں پر ایک ادنا سی کاوش کروں گا اس حیران سے۔ میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں، بیت الشرف امام پہ تشریف لانے والے یہ اصل میں ہے نور، اور نور کا تعلق ہے اوپر سے، اور آئے ہیں پیکر بشری میں، بشر کا تعلق ہے نیچے سے۔ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں مکمل نور بنتے جاتے ہیں، جیسے جیسے نیچے آتے ہیں پیکر بشری میں آتے ہیں۔ ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا بیسمنٹ ہے اور بیسمنٹ میں حضور آئے، خواب میں دیکھتا ہوں پیشانی کشادہ، نور چمک رہا ہے، امامہ سر پہ ہے اور بہترین جسامت، اونچا قد، حضور تشریف لائے عالم رویا میں، خواب میں، اور حضور کے پاس کوئی کیس تھا، کیس سمجھتے نا، کوئی باکس چھوٹا ڈبہ، وہ حضور کے پاس تھا، حضور نے مجھے دیا۔ میں نے دیکھا اس کے اندر 18 کھجوریں تھی، میں نے گنی تو 18۔ میں نے پوچھا سرکار عالم رویا میں یہ گفٹ جو آج آپ دے رہے ہیں یہ کیا مقصد ہے؟ کہ 18 سال تمہاری عمر ہمارے آنے سے بڑھا دی اللہ۔ ذرا توجہ کیجیے، جتنی بھی ایج میری اور آپ کی ہے نا، صدق کے دل سے اگر سامن اور حجج کے جشن میں آئے ہیں تو کم از کم 18 تو آج ایڈ ہو جائے گی۔ یہ سخی کا دربار ہے، صرف مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو 18 سال تمہاری عمر اللہ نے بڑھا ہمارے ان کھجوروں کے صدقے میں۔ اب نہ کہنا کہ نبی کا خواب اور امت کا خواب ایک ہوتا ہے، کچھ ملازم کر رہے ہیں نا۔ کہا کہ کچھ عرصے بعد امام تشریف لائے، یہ تو خواب تھا، کچھ عرصے کے بعد سامر الحجج آئے، فرزند رسول آئے، شاہ خراسان آئے۔ کہتا ہے کہ میں عجیب حیران ہوا، وہ خواب اور یہ تعبیر دیکھتا ہوں، ویسا ہی امامہ، ویسی پیشانی، ویسے ہی کندھے، ویسے بال، منہ مبارک، ویسی چال، ویسی ڈھال، ویسی رفتار، ویسی ہی گفتار۔ یہ آئے اور ان کے ہاتھ میں بھی اتنا ہی بڑا کیس، انہوں نے مجھے دیا، میں نے گنے تو 18۔ میں نے کہا یب رسول اللہ زید لنا و تمرا، تھوڑی سی کھجوریں اور دے دے۔ تو امام نے کہا لو زادک جدنا رسول اللہ لزدناکا، ہمارے جد نے اگر زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی زیادہ دیتے۔ یہ عجیب منظر فکر ہے کہ وہ خواب اور یہ
تعبیر. ایک اور ایشو امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں، اسے بھی ذرا آج سمجھ لیجئے، یہ اس قابل ہوگا کہ آپ لے کے جائیں. ایک مرتبہ ایک انصار کی اولاد میں سے، انصار مدینہ کی اولاد میں سے مامون کے دربار میں آیا. امام وہاں تشریف فرما تھے اور اس نے امام کے سامنے ایک کیس رکھا، ایک ڈبیا رکھی، اس میں 7 بال تھے، موہائے مبارک تھے بقول اس کے، اور اس نے کہا کہ یہ موہائے مبارک آپ کے جد رسول کے ہیں. امام علیہ السلام نے اس کیس کا ڈھکنا ہٹایا. ذرا آپ توجہ ہے جو جشن سننے کے لیے آئے. 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا اور فرمایا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہو سکتے. سمجھیے گا ذرا، یہ 3 میرے جد کے نہیں ہوتے. ایسے 3 ہوتے بھی نہیں جد کے، اگر جب بڑے ساتھی کیوں نہ رہے. یہ 3 میرے جد کے نہیں ہو سکتے. اب امام نے ایک تھیوری دی ہے، ایک پریکٹیکل دیا ہے، دونوں کو سنیے آپ کو لذت محسوس ہوگی. تھیوری یہ دی، جب اس نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے پہچانا یہ 3 آپ کے جد کے نہیں، یہ 4 آپ کے جد کے ہیں، آپ نے فرمایا ان 3 سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی، ان 4 سے مجھے اپنی خوشبو آئی. اللہ اکبر. کچھ مولانا فرمایا ہے ان 3 سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی. اب ذرا اور کیجئے گا، ان 4 سے مجھے اپنی خوشبو آئی. اب ذرا سمجھیں کہ پڑے تو ایک ہی کیس میں رہے، خوشبو رسالت بشریت میں منعکس نہ ہو سکی. کچھ ملاحظہ کیا ہے نا آپ نے. اور پھر امام نے ایک پریکٹیکل دیا. امام نے کہا ہو سکتا ہے تم نہ مانو، اس لیے کہ خوشبو تو مجھے آئی ہے نا، تمہیں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. کوئی مولانا کہہ رہے خوشبو تو مجھے آئی ہے نا، تمہیں نہیں آئے گی. تو میں تمہیں پریکٹیکل بھی بتا دوں. آگ لے آؤ، آگ قریب کی، 3 چل گئے، 4 بچ گئے. حالانکہ رہے اکٹھے تھے، اکٹھا رہنا چلنے سے بچا نہ سکا. دیکھ لیجیے. ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے تو پھر یہیں سے چلائیں گے. آخری جو چند منٹ باقی ہیں اس میں 2 ایشو آج اور سن لیجیے. ایشوز تو بہت ہیں امام کے، انشاءاللہ اگلے سال تک کتاب بھی آ چکی ہوگی. جیسے امام زین العابدین کی کتاب چھپ گئی ہے ماشاءاللہ. اب لانا اس لیے ہم لا نہیں سکے، اس لیے کہ جتنی کتابیں شکاگو لے گئے تھے پرسوں وہ وہیں چلی. آدھی یہاں لانی تھی، سبھی انہوں نے رکھ لی. آپ کے جو شکاگو والے ہیں نا جہاں ساری انہوں نے رکھ لی. انشاءاللہ لائیں گے آپ کے لیے. تو آخری 2 ایشوز ہیں، ان پہ گفتگو آج ختم کر. پہلا ایشو ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا، اس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب. ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث سلسلۃ الذہب وہ ہے، آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جس سے جن نکالے جاتے ہیں، جس سے شیطان نکالے جاتے ہیں، جس سے خبیث ارواح کو نکالا جاتا ہے، جس کو پلیٹ میں ہم لکھ کے دیتے ہیں 100% اولاد ملتی ہے. پاگلوں کا علاج میں نے کیا ہے زعفران سے لکھ کر انہیں پلا کر، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ پلانے کی ضرورت نہیں پڑے. یہ آپ کو میں بتا بھی ہوں تاکہ اندازہ بھی آپ کو ہو جائے کہ جس امام کے ظاہر ہے کہ جشن میں آپ تشریف لائے ہیں، اس امام کی زبان مقدس سے نکلنے والی ایک حدیث کی اگر یہ ویلیو ہے، اور یہ حدیث دراصل ہے اللہ کی، یہ حدیث قدسی، جس طرح ناد علی حدیث قدسی ہے. یہ شیعوں کی نہیں ہے، شیعوں نے سنبھال لی ہے. ناد علی شیعوں نے سنبھال لی ہے، جس طرح حدیث قدسی شیعہ سنبھال لیتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجیے آج ذرا. ولایت، یہ حدیث قدسی پہلے سمجھ لیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی
لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ، اللہ فرما رہا یہ میرا فورٹ ہے، قلعہ ہے، فمن دخل حصنی آمن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گئے وہ میرے عذاب سے بچ گئے۔ کچھ سمجھو کیا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، جو اس قلعے میں داخل ہو گئے وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب یہاں یہ جملہ بعد میں آگے بڑھاؤں گا، مجھے عزت علی کی قسم، شیعہ اور سنی نے تواتر سے یہ حدیث